بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکھیں گے کہ ہم چیٹ جی پی ٹی جو ہے اسے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم سیکھتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے جو ایک سافٹ ویئر ہے مصنوعی ذہانت پہ مشتمل، ہم اسے کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنا براؤزر اوپن کریں گے اور براؤزر اوپن کرنے کے بعد آپ اس میں چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ سرچ کریں گے۔ چیٹ جی پی ٹی سرچ کرتے ہی آپ یہ پہلی ویب سائٹ جو ہے یہ ان کی ویب سائٹ ہے، آپ اس کو اوپن کر لیتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ایک انٹرفیس جو ہے وہ کھل جائے گا۔ مختلف انہوں نے اس کی انفارمیشن بتائی ہے کہ یہ آپ کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے، اور یہاں پہ ٹرائی چیٹ جی پی ٹی کی آپشن ہے، آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ اس کی جو ہے وہ کنیکشن کے سکیور ہونے کے حوالے سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھنے کے بعد پھر آپ کو دو آپشن دیتا ہے کہ آپ نے لاگ ان کرنا ہے یا آپ نے سائن اپ کرنا ہے۔ تو اب آپ اگر دیکھیں تو آپ نے پہلے تو سائن اپ نہیں کیا، تو آپ کو سب سے پہلے تو سائن اپ کرنا پڑے گا۔ تو ہم سب سے پہلے اس کے لیے سائن اپ کرتے ہیں۔ سائن اپ کرنے کے بعد آپ کوئی بھی اپنی جو ای میل ایڈریس ہے وہ وہاں پہ اس کی دے دیں گے۔ یہ مثال کے طور پہ میں اپنی ایک یہ ای میل ایڈریس یہاں دیتا ہوں، اور دینے کے بعد وہ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ ریبورٹ تو نہیں ہے، یہ موٹر سائیکل سلیکٹ کرنے کا کہا ہے، میں سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو ویریفائی کرتا ہوں۔ ویریفائی کرنے کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں تو پھر یہ مجھ سے پاسورڈ پوچھے گا۔ تو پاسورڈ جو ہے وہ کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں، اس نے مجھے خود ہی دے دیا کہ آپ، یا پھر آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی پاسورڈ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو میں اس کو کنٹینیو کروں گا، یہ اسے پروسیس کرے گا، اور اس نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو آپ کی ای میل جو ہے اس کے اوپر ایک ویریفیکیشن کی ای میل بھیجتی ہے۔ ای میل کو اوپن کرنے کے بعد یہ مجھے ان کی ایک ویریفیکیشن کی جو ای میل ہے وہ آ چکی ہے۔ یہ میں اس کو ویریفائی کرتا ہوں ای میل ایڈریس کو، یہ میں نے اپنا نام لکھ دیا ہے۔ اب میں کنٹینیو کرتا ہوں۔ کنٹینیو کرنے کے بعد وہ آپ سے موبائل نمبر جو ہے وہ پوچھے گا کہ آپ اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ دے دیں۔ میں اپنا موبائل نمبر دے دیتا ہوں، سینڈ کرتا ہوں اس موبائل نمبر پہ، تو میرے موبائل پہ کوڈ آ جائے گا۔ اب میں یہاں پہ کوڈ انٹر کرتا ہوں۔ اب میں نے کوڈ اپلائی کیا ہے تو یہ میرے سامنے یہ اوپن ہو گیا۔ یہ انہوں نے اپنے جو ریسرچ پریویو ہے فری والا وہ بتایا ہے کہ یہ فری آپ کے سامنے کھل گیا ہے۔ امپروو کرنے کے لیے اور سیف رکھنے کے لیے انہوں نے یہ ابھی پروٹوٹائپ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا گول ہے کہ ہم فیڈ بیک بھی اس حوالے سے لیں اس کو امپروو کرنے کے لیے۔ تو ہم اس کو نیکسٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ وہ جو کلیکٹ ڈیٹا کرتے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے اپنا، تو یہاں پہ آپ اپنا جو ہے وہ ان کو فیڈ بیک شیئر ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ والا انٹرفیس جو ہے ہمارے پاس اب کھل چکا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے، ان کی اگزامپلز دی ہیں کہ ایکسپلین کوانٹم کمپیوٹنگ ان سمپل ٹرمز، یا دوسری انہوں نے اگزامپل دیا گیٹ اینی کریٹیو آئیڈیاز فار اے 10 ایئر اولڈ برتھ ڈے، پھر ہاؤ ڈو آئی میک این ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ ان جاوا اسکرپٹ۔ یہ انہوں نے اگزامپل دی ہے کہ آپ اس طرح کر کے لکھیں گے اور آپ کے سامنے چیز جو ہے وہ آ جائے گی۔ اب اگر اس کی کیپابلٹیز کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جو ہم نے اس سے پہلے کنورسیشن کی ہوتی ہے اسے یہ یاد رکھتا ہے، یہ اسے بھولتا نہیں، اور اس کے آپ کی سائٹ پہ ایک ٹائٹل دے کے وہ چیٹ کی بتاتا رہتا ہے کہ آپ نے پہلے کیا سرچ کیا تھا، اور یہ اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے۔ پھر جو ہے آپ کو کریکشنز کرواتا ہے، فالو اپ کریکشن جو ہے وہ کرواتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی نامناسب چیزیں پوچھ لیں، کوئی نقصان دہ چیزیں جو انسان کے لیے ہیں پوچھی ہیں، تو یہ ان کو ڈکلائن کرتا ہے، یہ سوری کر لیتا ہے کہ میں اس کا جواب دینے سے قاصر ہوں۔ پھر اس کے بعد اگر اس کی ہم لیمیٹیشنز کی بات کرتے ہیں، اس کے محدود ہونے کی بات کرتے ہیں، تو یہ بہت ساری معلومات جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ کریکٹ نہ ہوں، اور پھر اس کے علاوہ بعض اوقات جو ہے یہ نقصان دہ یا بائسڈ، یعنی ایک ہی نظریے والی چیزیں جو ہے وہ ہمیں پہنچا سکتا ہے۔ پھر یہ 2021 تک چونکہ جو مواد ہے اس پہ ٹرین کیا گیا ہے، تو اس سے لیٹسٹ جو ہے 2021 سے، یعنی 22-23 میں، یا جو بھی چیزیں آگے 24-25 میں آئیں گی، جب تک یہ ان تک اپڈیٹ نہیں کیا جاتا ہے، امپرووڈ ورژن نہیں آتا، تو یہ وہاں تک محدود رہے گا۔ 2021 کے بعد جو ہے اس کے پاس لمیٹڈ نالج ہے، کمپلیٹ وہ آپ کو انفارمیشن نہیں دے گا۔ مثال کے طور پہ اب میں اس کو ہم استعمال کیسے کر سکتے ہیں، میں یہاں پہ لکھتا ہوں، میں نے صرف یہ ایک لکھ دیا کہ میرے لیے ایک بیماری کی درخواست جو ہے وہ لکھ دیں، تو اب میں نے اس کو انٹر کیا تو آپ کے سامنے ریئل ٹائم میں اس نے لکھنا شروع کر دیا۔ وہ بریکٹس میں کچھ چیزیں رکھتا ہے، یہاں پہ آپ نے اپنا، جیسے اگر آپ نے کسی
اپنے مالک کو یا اپنے ٹیچر کو یا پرنسپل کو لکھنا ہے تو وہ بریکٹ میں لکھتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے اس کا نام لکھنا ہے. جتنے دن کی آپ کو چاہیے، اب آپ نے اس کو یہ معلومات تو نہیں دی تو وہاں پہ وہ بریکٹس میں لکھ دے گا کہ 2 دن کی 4 دن کی، یہ آپ نے صرف کرنا ہے. نیچے سنسیئرلی کے اندر اس نے آپ کا نام دے دیا ہے کہ یہاں پہ آپ اپنا نام اور اپنی معلومات بتا دیں گے. پھر یہاں پہ اس نے آپ کی جو چیٹ ہے اس کا ایک الگ سے سائڈ پہ ٹائٹل بنا دیا ہے کہ آپ یہ محفوظ رکھے گا. آپ اسے اریز بھی کر سکتے ہیں، کنورسیشن کو کلیئر بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ محفوظ رکھے گا. آپ کہتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن بہت اچھی نہیں ہے یا آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو رسپانس ہے آپ ری جنریٹ کرتے ہیں تو ایک نئے انداز سے یہ آپ کو جو ہے وہ اپلیکیشن لکھے گا. وہ پڑھے گا مختلف جگہ سے، مختلف سورسز سے. ابھی وہ اس کو پروسیس کر رہے ہیں، اور اب اس نے جو پہلی والی اپلیکیشن تھی اس نے نئے سرے سے لکھنی شروع کر دی ہے، جو مکمل طور پہ اس سے مختلف ہوگی. اور یہ ریئل ٹائم میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہے، اور یہ بڑا آپ کہیں کہ انٹرسٹنگ ہے، بڑا دلچسپ ہے، اور اس کی مدد سے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. اب اپلیکیشن مکمل ہو جاتی ہے تو میں ایک نئی چیز لکھ دیتا ہوں. مثال کے طور پہ میں اس کو کہتا ہوں کہ میرے لیے ایک کوڈ لکھے جو میں نے کیلکولیٹر بنانا ہے. جیسے میں کہتا ہوں رائٹ کوڈ فار کیلکولیٹر. اب یہ میرے سامنے جو سمپل کوڈ ہے اس نے بتایا بھی ہے کہ وہ پائتھن کے اندر یہ کوڈ جو ہے وہ لکھ رہا ہے. اس میں ہم ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن جو ہے وہ کر سکیں گے. یہ کوڈ آپ کے سامنے آپ دیکھیں کہ وہ مکمل طور پہ لکھتا جا رہا ہے. یہاں پہ کاپی کرنے کی آپشن ہے، آپ اسے کاپی کر کے اپنے بلاگ پہ یا ویب سائٹ پہ یہاں بھی اس آپ سافٹ ویئر کو یا اپلیکیشن کو یوز کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. یہ تو ایک سادہ سا تھا. آپ کسی ویب سائٹ کا یا کسی بھی چیز کا کوڈ لکھوانا چاہیں گے تو یہ کوڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے لکھنا شروع کر دے گا. اور آپ بہت ساری چیزوں میں اس سے، مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ میں بور ہوں یا میں اچھا فیل نہیں کر رہا یا میرا سر درد کر رہا ہے یا میرا دان درد کر رہا ہے، اس حوالے سے آپ اس سے کوئی چیز پوچھیں گے تو یہ بتائے گا. آپ کے عقیدے کے حوالے سے جو چیزیں ہیں آپ ان سے پوچھنا چاہیں گے. مثال کے طور پہ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا شرمپ حلال ہے، تو یہ یہاں پہ میں لکھ دوں گا کہ از شرمپ حلال ان اسلام. تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ کس طرح مجھے وہ پروسیس کرے گا اور مختلف جو آراء ہے اسلام میں شرمپ کے حوالے سے حلال ہے یا نہیں حلال ہے وہ دینا شروع کر دے گا. ابھی وہ پروسیس کر رہا ہے. پروسیس کرنے کے بعد اس کی پروسیسنگ جو ہے انٹرنیٹ کی سپیڈ پہ بھی منحصر ہے. اب اس نے بتانا شروع کر دیا ہے کہ اسلام میں جو سی فوڈ ہے اس کو حلال تصور کیا جاتا ہے، جس میں شرمپ بھی شامل ہے. اور اسلامک قوانین کے مطابق اس نے کہا ہے کہ کوئی بھی سی فوڈ جو ہے جس کے اوپر سکیل ہوں وہ حلال ہے. اس کے علاوہ جن کے اوپر سکیل نہ ہوں جیسے شیل فش وغیرہ ہیں تو ان کو حرام تصور کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی اس نے آنسر دے دیا ہے، مختلف آراء دے دی ہیں. اگر میں اس میں یہ لکھوں کہ کوئی ایسی سٹوری لکھو جو فیری ٹیل بچوں کے لیے کوئی جوک کریٹ کرنا چاہوں، اسے میں کہوں کہ کوئی نیا جوک میرے لیے کریٹ کر دے، کوئی لطیفہ بنا دے، تو یہ وہ کریٹ جوک جو ہے وہ کریٹ کر دے گا. رسپانس جو ہے وہ اب اس نے کہا ہے کہ جو میتھ کی کتاب ہے وہ کیوں سیڈ ہے، تو نیچے اس نے وہ جوک لکھ دیا ہے کہ کیونکہ اس میں بہت سارے پرابلمس ہیں، مسائل ہیں. تو یہ اس طرح کر کے یہ کام کرتا ہے. جن لوگوں نے اس کو پہلے نہیں استعمال کیا وہ ضرور استعمال کریں، اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد آپ آسانی سے اس کو استعمال کر سکیں گے. یہ بہت سادہ ہے، اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ.